اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف۔ بیان خطبہ مجلس کبریٰ عرس شریف جولائی 1996۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونعم المولا ونعم النصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی صحابہ وعلی ازواجہ اجمعین وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، مالک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک نے یہ مہربانی فرمائی، آمین۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے رسول بھیجا جو ان کو اس کی نشانیاں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب پڑھاتا ہے اور دینائی سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے بے شک وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جون کے عرس میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر کر دی، اللہ سے ساری نعمتیں حاصل کر لیں، حتیٰ کہ سارے طریقے عبادت کے سیکھ لیے جو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آپ کو سکھائے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اب انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کو تیری نشانیاں بتائے، جو ان کو تیرے احکام پڑھ کر سنائے اور ان کو عقل عطا فرمائے اور ان کو پاک کرے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف حضرت ابراہیم نے یہ معلوم کر لیا کہ بے شک کعبہ بھی موجود ہو، عبادت کے طریقے بھی معلوم ہوں، اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار ہوں، یعنی امن، رزق، آبادی، پھر بھی اصل ضرورت باقی ہے جس کے بغیر سب کچھ نامکمل ہے، اور وہ ہے ایسا راہبر کامل جو اللہ کی دی ہوئی طاقت رکھتا ہو کہ ساری مخلوق کو شیطان اور نفس سے بچا کر پاک کرے، اللہ سے ملائے، کیونکہ یہ امر واضح تھا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور ابتدائے آفرینش سے ہے، اور پھر ایسی طاقت رکھتا ہے کہ خون کے ساتھ رگوں میں دوڑتا ہے اور نفس کو قابو کر کے اپنی پیروی پر راغب کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے دل و دماغ سیاہ ہو جاتے ہیں، اچھائی اور برائی میں تمیز ہی نہیں معلوم ہوتی، اچھی چیز بری اور بری چیز اچھی لگتی ہے۔ ایسی حالت میں انسان اللہ سے غافل، نافرمان اور کعبہ کا بے ادب اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے۔ گویا ایسی حالت میں انسان کو نہ کعبہ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی اس کی عقل کام کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائے اور عبادت کرے۔ ایسی حالت میں انسان کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایسی خدائی طاقت والے کی ضرورت ہے جو نور نبوت سے ساری سیاہی، زنگ اور تکبر دھو ڈالے، عقل کو جلا بخشے، پھر نسل انسانی کو اللہ کی افاقی اور انفسی نشانیاں بتائے، اس کے احسان بتائے، اور اس طرح اللہ کی موجودگی اور اس کی وحدانیت کو دل و دماغ میں بٹھائے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام لے کر پڑھائے اور اپنے خدا داد خزانے حکمت سے اسے عقل اور دانائی عطا فرمایا۔ اللہ فرما کر صحیح انسان بنائے اور اللہ سے ملائے، اور وہ انسان بنائے جو ایک مالک کو خالق رب پہچان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو، اپنی زندگی کے سارے اعمال اس کے حکم کے مطابق بنائے۔
شیطان اور نفس کی چلاکیوں سے واقف ہو کر ان سے بچ جائے اور سفر زندگی اس طرح طے کرے کہ تقوی اس کا شعار ہو، نور ہدایت کی مشعل اس کے سامنے ہو، اور پھر زندگی کا یہ سفر سلامتی سے طے کر کے اللہ کی دی ہوئی دنیاوی نعمتوں سے بہرہ ہو کہ اللہ کے پاس پہنچ جائے اور وہاں ہمیشہ ہمیش کی زندگی میں اعلیٰ مقام حاصل کرے، اللہ کی رضا حاصل کرے اور جنت کے باغوں کی سیر کرے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائے۔ دوسری طرف یہ پہلو بھی اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات اور سب کچھ اپنے محبوب کے لیے ہی بنایا ہے۔ اس کی آمد سے پہلے دنیا بنائی، زمین و آسمان بنائے، جنت دوزخ بنائے، اپنے رسول بھیجے، اپنی مخلوق کو اپنے محبوب کی آمد کی اطلاع دینے کے لیے اور تیاری کے لیے، اپنی مخلوق کو عبادت اور ہدایت سکھانے کے لیے انہی سے دعائیں کرا کے اپنا محبوب بطور انعام عطا فرمایا، تاکہ مخلوق کا ہر ذرہ، خواہ انسان ہو، نباتات یا جمادات ہوں، نصف قائم کرے اور مستفید ہو، اور اسے اپنے بادشاہ محسن کا احساس رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ سارے انتظامات مکمل فرما دیے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے ظلمت قدح عالم کو اپنے نور نبوت سے روشن کر دیا، اللہ تعالیٰ کے گھر کو صاف کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے قلوب کو صاف کر دیا، روشن کر دیا، بھٹکی ہوئی گمراہ مخلوق کو راہ راست پر لگا دیا۔ شیطان اور نفس نے انسان کو اتنا ذلیل و گمراہ کر دیا تھا، نبی پاک کی آمد سے پہلے نہ انصاف تھا، نہ حیا تھا، نہ رحم تھا، نہ خوشی تھی، نہ اللہ تعالیٰ سے رشتہ تھا، نہ بندوں سے رشتہ تھا، بلکہ حیوان سے بھی بدتر زندگی گزر رہی تھی۔ ذلت اور رسوائی کا یہ عالم تھا کہ باوجود عقل و شعور کے انسان اپنے ہاتھ سے پتھر اور مٹی کے بت بنا کر ان کے سامنے سجدے کرتے تھے، اور اس مالک و خالق وحدہ لا شریک کو، جس نے پیدا فرمایا، جو ربوبیت فرما رہا ہے، جس نے کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا فرما کر اس کی خدمت پر لگایا ہے، اسے بھول گیا تھا۔ حیوان بھی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، مگر انسان اتنا سیاہ دل ہو چکا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو زندہ زمین کے اندر دباتا تھا، اور شرم و حیا، محبت کا کوئی قانون، رسم و رواج نام کا نہ تھا۔ ظلم بام عروج پر تھا۔ انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو کاٹ کر رکھتا تھا۔ جو طاقتور بگڑ جاتا وہ کمزور کی آنکھیں نکال دیتا، چمڑی ادھیڑ دیتا۔ یہ عالم جہالت تھا، جس کی گواہی دنیا کی ہر قوم کی طرح گواہی دے رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ اور عالم صفاقی کو ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نور نبوت کی روشنی سے دیکھ لیا اور گزشتہ تاریخ انسانی کو معلوم کر دیا، اور ضرورت انسانی کو معلوم کر کے سب کچھ کرنے والے مالک یکتا سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور امداد مانگا، اور اللہ نے اپنے خلیل کی دعا منظور کر کے اور مخلوق پر احسان فرما کر نسل انسانی کے نجات دہندہ کو بھیجا، جس کی آمد کی خوشی کائنات کے ہر ذرے نے منائی۔ عرش سے فرش تک مالک کی مخلوق خوشی سے جھوم اٹھی۔ اللہ تعالیٰ کا گھر اللہ تعالیٰ کے نور کی طرف جھک گیا۔ معبودان باطل سجدہ ریز ہو گئے، فارس کے آتش کدے بجھ گئے۔ جو گمراہی کے اڈے تھے، اللہ تعالیٰ سے غافل کرتے تھے اور شرک کے ذریعے تھے، کیسر و کسریٰ کے محلوں کے کنگرے جو ظلمت اور تکبر کے علم بردار اور نشان تھے، گر پڑے۔ غرض اللہ کے رحم و کرم کے خزانے کے دروازے کھول دیے۔ پھر مخلوق کو احساس دلانا تھا کہ تمہاری آرزو کا پھل ہے، اس لیے بے قدری نہ کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے نام کی قدر کرنا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اگر دنیا میں پاکیزگی اور راست بازی، اگر دنیا میں رحم و کرم ہے، اگر دنیا میں حیا اور شرم ہے، مختصر یہ کہ اگر دنیا کو صراط مستقیم معلوم ہے اور اس پر زندگی ہے، تو یہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ورنہ خدائی فرمان کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی یہ دنیا گمراہ تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر بھی گمراہ رہتی۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے فائدہ انہی کو ہوا، فائدہ تو ساری مخلوق کو ہوا کہ سب کے لیے رحمت آ گئی، لیکن فائدہ اٹھایا انہوں نے، اور صرف وہی مستفید ہوئے جنہوں نے اس سراج منیر سے نسبت حاصل کی۔
بات تو اندھیرے سے نکل کر روشنی حاصل کرنے کی تھی، کیونکہ مالک نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت سمجھاتے ہوئے کہ آپ کو جہاں اللہ کی طرف بلانے والا، ہدایت دینے والا، ترغیب و ترہیب سے وہاں روشن کرنے والا چراغ بنایا، جو ان سے جو تعلق قائم کرے گا، نسبت حاصل کرے گا، اس کو روشنی ملے گی۔ اس لیے پاور ہاؤس بے شک پوری آب و تاب سے چلتا رہے، بلب تو اس وقت روشن ہوگا جب پاور ہاؤس سے نسبت قائم کرے گا، تعلق قائم کرے گا۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اللہ تعالیٰ کے اس احسان سے صرف وہی لوگ مستفید ہوئے ہیں اور ہوں گے جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، ورنہ اس نسبت کے بغیر بے شک عالم ہوں، عابد ہوں، اندھیرے میں بھٹکتے ہیں، اور اندھیرے میں بھٹکنے والے کی سلامتی بہت خطرہ میں ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اچھے طریقے سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق بنائی اور اس کی ربوبیت وحدہ لا شریک نے فرمائی، اس طرح کہ اس کی ہر ضرورت پوری فرمائی، اور سب سے بڑی ضرورت ہدایت بھی پوری فرمائی۔ اس کا ذریعہ اپنے رسولوں کی جماعت بنائی جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آتے رہے، اور نور نبوت کی مشعلیں لے کر مخلوق کو یہ ہدایت دیتے رہے۔ لا الہ الا اللہ، یہی تعلیم ہے جو آدم صفی اللہ نے دی، یہی تعلیم ہے جو نوح نجی اللہ نے دی، یہی تعلیم ہے جو ابراہیم خلیل اللہ نے دی، یہی تعلیم ہے جو اسماعیل ذبیح اللہ نے دی، یہی تعلیم ہے جو موسیٰ کلیم اللہ نے دی، یہی تعلیم ہے جو عیسیٰ روح اللہ نے دی، اور یہی تعلیم ہے جس کو مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، کیونکہ حضور کے بعد نبوت ختم ہے، مگر مالک نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام قیامت تک یہی تعلیم دیتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے اس رحم و کرم کے ساتھ ساتھ شیطان بھی اپنی دشمنی کے کرشمے دکھاتا رہا ہے اور اپنی کوشش میں مصروف رہا، پھر انسانوں کے دلوں پر حملہ آور رہا۔ جہاں کسی کا دل نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہوا، اس نے قبضہ جمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ساری زندگی بتوں کے خلاف جہاد میں گزری، ان کی اپنی اولاد نے ان کے بنائے ہوئے بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جد و جہد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقویٰ اور تعلیم سے کون ناواقف ہے، مگر ان کے اپنے ماننے والوں نے اللہ کی تعلیم اور دین کو بھول کر اپنی الگ جماعت بنا لی۔ کوئی یہودی دین بن گیا، کوئی نصرانی دین بن گیا، اور ان میں خرافات کا انبار لگ گیا، جیسے ہر انسان معلوم کر سکتا ہے۔ بیان کا یہاں وقت نہیں، صرف بات یہی ہے کہ دین ایک ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کے سارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے کہ اللہ کے بغیر کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت کرو، لیکن آگے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو بھول کر اپنے اپنے ذاتی دین بنا لیے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تعلیم لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داعی کے علاوہ سراج منیر بھی بنایا، کیونکہ روشنی کے بغیر راستہ طے کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے آپ کے بعد آپ کے غلاموں نے صرف ایک ہی تعلیم دی کہ لوگوں سراج منیر سے نسبت قائم کرو، تب دین کو سمجھ سکو گے اور اس پر چل سکو گے، شیطان سے بچ سکو گے۔ یہی تبلیغ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، یہی تعلیم حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے دی، یہی تعلیم حضرت معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے دی، یہی تعلیم حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے دی۔ جن لوگوں نے یہ تعلیم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ذریعے پائی وہ قادری کہلانے لگے، جنہوں نے حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پائی وہ نقشبندی کہلانے لگے، جنہوں نے خواجہ معی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے پائی وہ چشتی کہلانے لگے، اور جنہوں نے شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے تعلیم پائی وہ سہروردی کہلانے لگے۔ تعلیم تو ایک ہی ہے کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرو، اس سے اللہ کے دین اسلام کو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں سمجھ سکو گے، اس پر چل سکو گے، شیطان سے بچ سکو گے۔ لیکن ایسا ایسا شیطان نے لوگوں کے دلوں میں تفرقہ پیدا کر دیا اور دین کی روح اور تعلیم کو چھوڑ کر قادری، چشتی اور نقشبندی اس شکل میں بن بیٹھے کہ ایک دوسرے سے بالکل اس طرح الگ ہوئے گویا دین ہی الگ ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے گمراہ کرتا ہے۔ اس لیے ہمارے رہبر اعظم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرض کی تشخیص کر لی اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں
اگر دین اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، اس پر قائم رہنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو سن 11 ہجری میں سمجھو اور نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم کرو۔ گویا حضور نے اپنی ساری تعلیم نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دی اور فرمایا کہ یہی ہمارا طریقہ دین سمجھنے اور اس پر چلنے کا ہے۔ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی بھٹکی ہوئی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے راستے پر لایا اور لاکھوں انسانوں کے قلوب کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منور فرمایا، اور جن خوش نصیبوں نے نسبت حاصل کی ان کو معلوم ہے کہ رہبر اعظم نسبت رسولی غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اعلیٰ تعلیم کے سبب اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت پیر احسن الدین صاحب جو ICS میں اول آئے تھے پورے ہندوستان میں، پھر پاکستان میں چیف کمشنر، مرکزی سیکرٹری، پھر UNO میں اعلیٰ عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے اسی طرح ایک عرس کے اجتماع میں اپنی سرگزشت سنائی کہ کس طرح وہ موڑا شریف آئے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شروع سے ہی اللہ والے لوگوں سے محبت رکھتے تھے، کہیں کسی بندے کا سنتے چلے جاتے مگر ان کی پیاس نہ بجھی۔ جب وہ حصار کے ضلع میں ڈپٹی کمشنر تھے تو ایک مجذوب کے پاس گئے جس نے ان کو کہا کہ ادھر ادھر پھر کر اپنا وقت ضائع نہ کرو، جب آپ کی عمر 42 سال ہوگی تو آپ کی ملاقات ولیوں کے بادشاہ سے ہوگی، اور اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ ملاقات کے وقت آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا دیدار ہوگا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد آپ ڈھاکہ میں کمشنر تھے تو وہاں ایک دعوت پر آپ کی ملاقات حضرت حاجی محمد سرفراز صاحب سے ہوئی، جو اس وقت وہاں ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل تھے۔ حاجی صاحب کی نورانی شکل دیکھ کر پیر احسن الدین صاحب متاثر ہوئے اور ان سے پوچھا، حاجی صاحب یہ دولت ولایت آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی؟ حاجی صاحب نے فرمایا کہ میں بھی آپ کی طرح بہت پھرا ہوں، آخر تنگ ہو کر مدینہ پاک گیا، روضہ طہر پہ ریاض الجنہ میں بیٹھ کر رو کر عرض کی تو حکم ہوا، جو سامنے دیوار پر لکھا ہوا دیکھا کہ پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موڑا شریف جاؤ، جو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد جس چیز کی تلاش میں ساری زندگی مارا مارا پھرتا رہا وہ مل گئی۔ آپ بھی وہاں پہنچے۔ پیر احسن الدین صاحب نے چھٹی لی اور سیدھے موڑا شریف آ گئے۔ راستے میں انہیں آدمی ملا کہ آپ ڈھاکہ سے آئے ہیں؟ ہاں، کہا۔ حضرت پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ نازک مہمان آ رہا ہے، جاؤ اسے آرام سے لے آؤ۔ اس وقت گلڈنہ سے پیدل راستہ تھا۔ جب دربار میں پیش ہوئے، اپنی عرض حال کی، جستجو اور تلاش کا ذکر کیا، حضرت پیر صاحب نے ملفوظات فرمائے۔ پیر احسن الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں مدہوش ہو گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ دربار شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے اور صحابہ کرام چاروں طرف بیٹھے ہیں۔ میں اس عالم میں تھا کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات ختم فرمائے اور فرمایا جاؤ ساتھ والے کمرے میں کھانا کھاؤ۔ آواز سن کر مجھے ہوش آئی تو دیکھا موڑا شریف ہے اور سامنے حضرت پیر صاحب تشریف فرما ہے۔ میں اٹھا، دست بوسی کے بعد ساتھ والے کمرے میں بیٹھا۔ خادم نے دسترخوان بچھا کر کھانا رکھا، لیکن میں اپنے ہی خیال میں تھا کہ مجھے حصار والے مجذوب کی بات یاد آئی کہ 42 سال کی عمر میں تمہاری ملاقات ولیوں کے بادشاہ سے ہوگی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تم کو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے دیدار ہوں گے۔ میں نے اپنی عمر کا حساب لگایا تو پورے 42 سال بنے۔ حاضر ہو کر فوراً بیعت ہوا، نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کی اور الحمدللہ حضرت پیر احسن الدین صاحب کو احسن الخلفاء کا خطاب ملا اور ہزاروں لوگ آپ کے ذریعے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے فیض یاب ہوئے اور آپ کی زندگی باخدا زندگی بن گئی۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کرم فرمائیوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے مجھے آخری خط جو لکھا اس میں یہ شعر تھا، جزاک اللہ چشم ما باز کر دی، مرابا جہاں جہاں امراض کر دی۔ آپ کا رتبہ بلند فرمایا کہ میری آنکھوں کو روشن کیا، جہاں کی جان سے نسبت قائم کی۔ سامعین کرام، آج ہم نے رہبر اعظم نسبت رسولی غوث المعظم اعلیٰ حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں محفل قرآن خوانی منعقد کی ہے۔ آپ کا وصال
22 جولائی 1960 کو ہوا اور تدفین 23 جولائی 1960 کو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرتبہ بھی 20,000 قرآن پاک پڑھے گئے ہیں۔ اس موقع پر یہاں آنے پر دعاؤں کے ساتھ یہ تعلیم بھی لے کر جائیں کہ نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سلامتی ایمان کے ساتھ سفر زندگی طے کرنے کے لیے واحد ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر نہ عبادت قائم ہے، نہ حج، نہ روزہ۔ اس لیے یاد الہی سے سینوں کو صاف کرو اور مولا کریم سے اس دولت کی التجا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا مان من کل خوف۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔